پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے پر زور دے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد افغان طالبان رجیم سے مذاکرات میں شرکت کے لیے استنبول میں موجود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغانستان کو مذاکرات پر دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی بند ہونی چاہیے۔ مزید کہا، آرٹیکل 247 کے حوالے سے اظہار رائے بلاول بھٹو کا حق ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر تمام جماعتوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا اسپیکر کو ٹاسک۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس۔ پی ٹی آئی کے سوا تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے تمام وزراء کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ کابینہ ارکان اور ممبران پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت۔ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم وفاق کے لیے خطرہ ہے، پورے ملک میں ہلچل ہے، وفاق صوبوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا آپ کچھ لوگوں کو پاور دیں تو وفاق خطرے میں آئے گا۔ صوبے انتظار کر رہے ہیں کہ 11واں NFC ایوارڈ کب آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی خصوصی شرکت۔ سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کی قرارداد پر اتفاق، ملاقات روکنے کی مذمت۔ سہیل آفریدی نے کہا بانی کی مشاورت سے آئینی ترمیم اور NFC پر بات ہوگی۔ شرکا کا اسپیکر سے اپوزیشن لیڈر سینیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کا 27ویں ترمیم کو متنازع بنانا قابل مذمت ہے۔ پی ٹی آئی اور قائمہ کمیٹیوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا بیرسٹر گوہر کو جواب۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا سب کچھ مشاورت سے طے ہوگا۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ آپ کے بیانات ریاست کے خلاف ہے۔ ایم کیو ایم نے 27ویں آئینی ترمیم کو ناگزیر قرار دے دیا۔ پارلیمان کے باہر گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا آئینی ترمیم سے عدلیہ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ ایوان اس لیے بنا ہے کہ عوام کے لیے قانون سازی ہو۔ فاروق ستار نے کہا کہ آئین مقدس ہے لیکن آسمانی صحیفہ نہیں۔ آئین میں ترمیم پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے بلدیاتی خود مختاری کی شق 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن اتحاد کی ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت۔ سینیٹر فیصل باودہ بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا 27ویں ترمیم منظور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگ 27ویں ترمیم کے لیے بےتاب ہیں، میں 28ویں کے لیے تیار ہوں۔ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں۔ پاکستان کی بقا کے لیے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ضروری ہے۔ پروگرام لائیو ود جامی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا، پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے۔ میں 28 کو دیکھ رہا ہوں۔ 18ویں ترمیم کا تو کوئی رول بیک نہیں کرا۔ 18ویں ترمیم کے اندر جو صوبوں کی مختاری ہے وہ صوبوں کی خود مختاری کھڑی ہے۔ پنجاب کابینہ نے کالعدم تنظیم پر پابندی عائد کرنے کی توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب انسداد انتہا پسندی مرکز کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کی منظوری۔ ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری۔ رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں ترامیم۔ مصر کے ساتھ زرعی تعاون کے معاہدے۔ پنجاب انسداد انتہا پسندی مرکز کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل سمیت دیگر معاہدوں کی منظوری۔ ڈی ایچ کیو ہسپتالوں میں نئی کارڈک کیتھ لیبس کے لیے عملے کی بھرتی کی اجازت۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بجلی کے گردشی قرض میں 79 ارب روپے کا اضافہ۔ پاور ڈویژن نے گردشی قرضے کی پہلی سہ ماہی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر 2025 تک بجلی شعبے کا گردشی قرضہ 1693 ارب روپے رہا۔ رواں برس جون تک گردشی قرض کا حجم 1614 ارب روپے تھا۔ گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں رواں برس ستمبر میں گردشی قرضہ 774 ارب روپے کم ہوا۔ ستمبر 2024 تک توانائی شعبے کا گردشی قرضہ 2467 ارب روپے تھا۔
ई चालान पर सियासत हो रही है। ख्वाहिश है किसी का भी चालान न हो। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी जमातें ई चालान पर तनकीद कर रही हैं। लोगों को वार्निंग दी गई, पहला ई चालान मुआफ होगा। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने से जानों का ज़या होता है। ई चालान के बाद अब कराची में बेहतरी नजर आ रही है। सिंध हुकूमत ने किसानों की भरपूर मुआवनत का फैसला किया है। खाद की खरीदारी के लिए फी एकड़ 14,000 रुपए दिए जाएंगे। गंदुम काश्त की तस्दीक के बाद फी एकड़ 8,000 रुपए मजीद फ्राहम किए जाएंगे।